أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اب ہم تمہیں کہتے ہیں وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے. وَهَذَا کتاب، کتابن کو تنوین میں لے آئے نا نکرہ میں، تو مطلب یہ ایسی زبردست کتاب ہے انزلناہ کہ ہم نے اتاری. اب دیکھو تم آ گئے ہو، تم نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم ہے. مسلمانوں تم رہوگے. وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ ایک ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے. اس کی گارنٹی دیتے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ان کی طبیعت، ان کی باتوں پر تم غور کرو. آخر یک بیک ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، غار میں تم سے جاتے ہوئے دیکھتے ہو، صادق ہے، امین ہے، اور وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور ایسے ایسے شاندار مضامین، ایسی ایسی شاندار چیزیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ آخر کہاں سے آیا؟ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ اثر ہے جادو کا، اسی لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہر ایک شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے اور وہ جن اسے سکھاتا ہے شاعری کو، اور اسے کہتا ہے کہ یہ شعر پڑھو. تو وہ جنات جو آیا کرتے تھے منتر کرنے کے بعد، اس طرح کی مختلف چیزیں پڑھنے کے بعد، اہل مکہ چونکہ قائل تھے اسی کے، تو وہ کنویں کے مینڈک وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظمت ہے اس میں، اور کیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا فضل ہے. جبریل امین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ بس اسی پیمانے پہ تولتے رہے. انہوں نے کہا اس کے ساتھ بھی کوئی جن ہے. نتیجہ اس کا یہ نکالتے تھے وہ کہ جو جنات کا علاج کرنے والا ہوتا تھا ایسے طبیبوں کو بلاتے تھے اور حضرت ابو طالب سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کا علاج کروا لیں، اس کو جن چمٹ گئے ہیں، یا یہ کہ اس پہ کوئی روح یا ایسی چیز ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ہم نے بھیجی ہے کتاب، اور کتاب بھی ایسی ہے کہ مبارکن، بہت برکتوں والی کتاب، بہت برکتیں خدا نے نازل کی ہیں. برکت جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ چیز تھوڑی ہو اور زیادہ ہو جائے. جس چیز میں برکت ہو جاتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نحوست اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے، لعنت خدا کی پڑ جاتی ہے یا برکت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے چیز جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ چھوٹی ہو جاتی. مثلا کسی انسان کو اللہ تعالی برکت دے دیتا ہے اس کی کمائی میں، تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے، فرض کر لیجئے 100 روپے اسے مل گئے، 100 روپے میں اس کی بے شمار ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، پھر بھی کچھ بچا کے بھی رکھ لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. اور الیاذ باللہ اگر وہ مال حرام کا ہو اور خدا کی لعنت اس پہ پڑ جائے تو پھر یہ 100 روپے میں جتنی چیزیں دوسرے پوری کر لیتے ہیں یہ 100 میں بھی پوری نہیں کر سکتا، اور پھر نتیجہ یہ کہ اور ہوس بڑھتی ہے اور کہتا ہے اور پیسے کہیں سے لائیں تاکہ ان چیزوں کو پورا کریں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت جن چیزوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پازیٹو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس بندے کے ساتھ خدا اتنی مہربانی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کسی برائی میں استعمال ہونے ہی نہیں دیتا. حلال کا مال ہوتا ہے، اور جو پیسہ جائز ہوتا ہے اس کو کوئی انسان غلط جگہ پر کیسے صرف کر سکتا ہے؟ محنت سے اس نے کمایا ہے، اب محنت کرنے کے بعد ایک مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد اسے تنخواہ ملی ہے، اب یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر اس چیز کو جوئے میں لگا دے گا، جا کر اس چیز سے کوئی اور خرابی پیدا کرے گا، بلکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک پائی اور پیسہ کتنی محنت سے کمایا گیا ہے، نتیجتاً اس کی قدر کرتا ہے. اور جب نحوست ہو جاتی کسی بھی وجہ سے ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی حرام ہو، بعض اور کرتوت ہیں اس کی وجہ سے خدا کی لعنت علیہ باللہ کسی پہ پڑ گئی ہے، اسی پیسے کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کر دے گا، تو برکت کا ہو جانا یہ چیز ہے.
اور یہ کتاب اللہ نے فرمایا ہے بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے، یعنی یہ امت اس کتاب پر عمل کرتی رہے گی تو وہ برکتوں کو پالے گی۔ جو آدمی بھی اس کتاب کو پڑھتا رہے گا وہ برکتوں کو پالے گا، جو آدمی اس کتاب کو سمجھتا رہے گا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو انسان کو برکتیں خدا کی طرف سے ملیں گی۔ فاتبعوہ، سو پیروی کرو تم اس کی۔ اس کتاب میں جو احکامات اللہ نے دے دیے ان چیزوں پر چلو، وہ 10 حکم تم سن چکے ہو، وہ 10 حکم ان کی پیروی کرو۔ اس کتاب کو تم سنتے ہو، اس کتاب میں جو کچھ اللہ نے بتایا ہے ان چیزوں کی پیروی کرو، ان چیزوں کی اتباع کرو، ان چیزوں پر چلو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن پاک اس کا پڑھنا برکت کی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا بعض صورتوں کے متعلق کہ کوئی آدمی ان پر عمل چھوڑ دے گا تو یہ اس کے لیے حسرت کی چیز بن جائے گی، قیامت میں وہ دیکھے گا ان چیزوں کو تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ کاش حسرت ہوگی اسے، میں نے بھی ان چیزوں پر عمل کر لیا ہوتا اور آج اللہ کے حضور میں اتنے ہی بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہوتا جتنے وہ لوگ فائز ہو گئے جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا۔ اسی لیے قرآن نے ان مکی صورتوں میں بالکل واشگاف الفاظ میں اپنی توحید کو بیان کر دیا، اللہ نے آخرت کی دعوت دے دی ہے اور فرمایا ہے کہ صرف اتباع ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ واتقوا، ڈرتے رہو، بچاتے رہو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، بچتے رہو خود تم اپنے طور پر، اور جن جن چیزوں میں خدا کی نافرمانی ہے ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، لعلکم ترحمون، اور پھر کیا ہوگا، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی یقیناً تم پر رحم ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بات مانو گے، قرآن پاک کو سمجھو گے، اس کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم لوگوں پر رحم کیا جائے گا، خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی اس وقت جب اس کتاب کو لوگ سمجھیں گے اور اسے پڑھیں گے۔ اور جہاں تک اس کا اب حال کا تعلق ہے، ہر طرف سے اس کتاب کو امت نے چھوڑ دیا۔ حکمرانوں کو صرف پڑھنا کافی نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک سارے ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیں، اور یہ کافی نہیں تھا کہ روز اٹھ کے وہ 2 پارے تلاوت کر لیا کریں، انہیں کس نے چھیڑنا ہے، تنگ کرنا ہے، ایک ایک منٹ ان کا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح چھوڑ دیا۔ ایسے ایسے بھی ہیں جو مرے تو جیب میں سے قرآن پاک نکلا، مگر ان کو دیکھو ساری زندگیاں گزار دی 10 سال، اور قرآن نے جو کہا تھا کہ معیشت کا نظام نافذ کرنا، سود سے پرے رہنا، اپنے لوگوں کا خیال کرنا، اور تمہارے معاشرے میں لوگوں کو بھوکا نہیں سونا ہے، ننگا نہیں پھرنا ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اس طرف توجہ نہیں دی، اور اس طرف توجہ دیتے رہے کہ بس تلاوت کر۔ ان کا منصب جو تھا اس پہ جو قرآن کا تقاضا تھا وہ چھوڑ دیا، اسے نہیں پورا کیا۔ اسی طرح اس قرآن میں اللہ تعالی نے لوگوں کو بتایا، علماء کو، کہ اپنا علم لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں پر واضح کرو۔ وہ دنیا کے چکر میں پڑ گئے کہ کہاں پر پیسہ زیادہ ہے، بس اس حساب سے خدا کی کتاب بھی پہنچاؤ اور ان تک ہی پہنچاؤ، ان کی خواہش کے مطابق فتوے دو جو لوگ تمہارے لیے مالی طور پر اعانت کرتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں ان کے لیے مسئلہ اور بتا دو، جو عوام ہیں ان کے لیے مسئلہ اور بتا دو۔ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں میں تھی اور پھر مسلمانوں میں آخری زمانے میں اس میں آ گئی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی چکرا جاتا ہے کہ آخر کس کی سنیں، کس کی مانیں، ایک جگہ جاؤ کچھ فتویٰ ہے، دوسری جگہ جاؤ کچھ فتویٰ ملتا ہے۔ یہ علماء نے اس کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا، رہ گئے وہ جو صوفیہ تھے، مشائخ تھے، انہوں نے تو قرآن پاک کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہمارے دور میں، بس ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ سن لو ہمارے حضرت ایسے تھے اور حضرت کے حضرت ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے، اور ان کے مرید خانقاہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا مجال ہے کہ وہ کبھی اپنے مریدوں سے یہ کہیں کہ قرآن کتنا پڑھتے ہو، تلاوت کتنی کرتے ہو، قرآن کو سمجھا کتنا ہے۔ قرآن کی تعلیم، اور رہ گئے عوام جنہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، جن کے لیے مسئلہ بھی فقہا نے لکھا کہ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ وہاں بھی چھٹی ہو گئی، رمضان آیا اور رمضان میں کچھ قرآن پڑھ لیا، تھوڑا بہت ایک آدھ بس مشکل سے ختم کر لیا، اور اگر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، نہ ہوا تو اگلے سال تک چلاتے رہے۔ رمضان گزرا، قرآن بھی گیا۔
یہ سارے طبقات کا امت میں یہی حال ہے، تو پھر رحمتیں کہاں سے نازل ہوں؟ پھر مسائل کہاں سے حل ہوں؟ اسی لیے مسلمانوں کا نصاب تعلیم کبھی بھی قرآن کے بغیر نہیں رہا۔ وہ کہتے تھے قرآن پڑھو، اور سارے علوم جو پڑھاتے تھے حقیقت میں اسی لیے ہوتا تھا کہ خدا کی کتاب سمجھ میں آئے۔ آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں 10,000 آدمی فرض کر لو جا کر چاند پہ بس جائیں، اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جائے، اتنی زیادہ آسائش اور آرام بڑھ جائیں کہ یہاں سے آدمی بیٹھے چاند کے لیے اور اگلے ہفتے چاند پہ پہنچ جائے، ایک دن بعد پہنچ جائے، فرض کر لو، اور وہ کافر ہو اور اللہ کے ہاں پہنچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے، اور اس انسان سے، ان 10,000 سے وہ ایک آدمی اچھا ہے جو چھابڑی ریڑھی لگاتا ہے اور ٹھیا اور ٹھلا لگاتا ہے اور ٹھیلے پہ سبزی اور کوئی چیز بیچتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کو محفوظ لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے اور خدا اس سے خوش اور راضی۔ وہ ایک آدمی اچھا ہے ان سے، اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کو پہچانا کہ اللہ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ وہ 10,000 آدمی چاند پہ جانے کے لیے پوری دنیا میں ظلم مچا دیں اور پوری دنیا کا پیسہ وہ سمیٹ کر لاتے رہیں اور پوری دنیا کے اسباب اور وسائل پہ قبضے کرنے کی سوچیں، ان سے وہ ایک آدمی اچھا ہے جو اپنی سبزی بیچنے میں، پھل بیچنے میں ایک پائی کی خیانت نہیں کرتا، اور کسی کے 10 روپے بھی رہ جاتے ہیں تو وہ اسے واپس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ پیسے ہیں اور یہ پیسے تمہارے ہیں، تم لے جاؤ، فلاں دن تم سے گر گئے تھے۔ وہ آدمی اچھا ہے، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اتنے ایماندار لوگ ہوتے تھے۔ اب بھی خال دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ وہ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے قصبے نانوتا میں ایک سپاہی گزر رہا تھا، فوجی، اور انگریزوں کی فوج میں تھا، اور کہیں سے اسے 50 روپے مل گئے، تو اس نے 50 روپے اپنے رومال میں اچھی طرح کس کے باندھ کے اور کمر سے وہ رومال باندھ لیا، اور پیدل سفر کر رہا تھا، اور یہاں سے گزرا جب نانوتا سے تو اس کے وہ رومال کہیں کھل گیا اور پیسے گر پڑے، تو ایک آدمی نے اٹھا لیے، اور وہ آدمی اس کے گھر کے چونکہ سامنے تھے اس لیے باہر چارپائی پہ بوڑھا آدمی لیٹا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا۔ تو کئی بار لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں کو دیکھتا ہوں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے، اور کیا دیکھتا۔ 7-8 برس کے بعد اس فوجی کو پتہ ہی نہیں چلا پیسے کہاں گر گئے، تو ایک دن گزر رہا تھا یہیں سے اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے اسے بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا چیز دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے تمہاری کوئی یاد، کوئی چیز وابستہ ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو دکانوں کو بڑے تعجب سے۔ آبادیاں کم تھیں گاؤں میں، کوئی گزرتے ہوں گے لوگ، ایسے ہی تھوڑا ہی تھا ہندوستان کی آبادی میں کہ اندرا جی کو کم کرنے کے احکامات جاری کرنے پڑے، بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ گزرا، اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے پھر بتایا، اس نے کہا میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا اس قصبے سے اور 50 روپے میرے گم ہو گئے تھے۔ اس نے کہا اچھا کیسے نوٹ تھے، کیا چیز تھی؟ وہ ساری چیزیں علامتیں اس سے پوچھ کے اس نے کہا وہ دیکھ لو، ہمارے گھر میں اندر جا کے اس کمرے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ اس نے جا کر دیکھا تو بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا کپڑا، لیکن وہ پیسے ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے 5 روپے نکال کر اس بابا کو دیے اور کہا بڑی مہربانی، یہ 5 روپے آپ رکھیں۔ اس نے کہا اگر 5 روپے ہی لینے ہوتے تو 50 تمہارے حوالے کر دیتا، یہ اللہ کے لیے کیا، لے جاؤ، یہ چیز تھی۔ اب وہ آدمی جس نے 50 روپے میں خیانت نہیں کی، ایسے 100 آدمی ہوں اور ان کے مقابلے میں 10 کروڑ آدمی کیوں نہ ہو جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو جہنم بھریں گے۔ آدمی وہ جو انسان بن کے رہے۔ اللہ نے یہی بتایا کہ
کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اس لیے تاکہ تم اسے پڑھو، تاکہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ عمل کرو، اور اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی۔ اور یہ اس لیے مکہ والوں کو، سب لوگوں کو دی ہے۔ پھر اس کے بعد